نحمدہ و نصلی وسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، آج میں آپ کو قرات کے متعلق بتاؤں گا کہ نماز میں قرات کا کتنا ضروری ہے ہمارے اوپر کرنا، اور قرات کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں، قرات جو نماز کے 6 فرائض ہیں اس میں سے دوسرے فرض کا نام قرات ہے، یعنی پہلا فرض قیام، دوسرا فرض قرات۔ اگر کوئی شخص قرات نہیں کرتا نماز کے اندر تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی سرے سے، اتنا زیادہ ضروری ہے ہمارے اوپر قرات۔ اب قرات کا مطلب کیا؟ قرات کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مقدس کی کم از کم چھوٹی 3 آیت ہے یا بڑی 1 آیت، یہ ہمارے اوپر پڑھنا ضروری ہے۔ چھوٹی 3 آیتیں، بڑی 1 آیت یا کوئی ایک سورت، یہ ہمارے اوپر الحمد شریف کے بعد پڑھنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اب کیا ہے کہ ہمیں جو اکثر قرآن شریف کا حصہ یاد ہوتا ہے وہ آخر کی جو 10 صورتیں ہیں وہ ہمیں یاد ہوا کرتی ہیں، علم ترى سے الناس تک۔ اب مثال کے طور پر یہ جو 10 صورتیں ہیں اس کو ہم کس ترتیب سے جو ہے قرآن قرات کے اندر پڑھیں، یعنی نماز کے اندر کس ترتیب سے اس کو جو ہے ہم ملائیں۔ تو دیکھیں، اگر مثال کے طور پر آپ ظہر کی 4 رکعت سنتیں ادا کر رہے ہیں تو آپ نے پہلی رکعت میں الحمد کے بعد علم ترى پڑھ دی، اب دوسری رکعت میں علم ترى کے بعد میں جو ایلاف کی آپ وہ پڑھ رہے ہیں، تیسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد میں جو ارائیت الذی صورت ہے وہ پڑھنا ہے، چوتھی رکعت میں ارائیت الذی کے بعد میں جو انا اعطیناک الکوثر آپ وہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس ترتیب سے صورتوں کو ملاتے ہیں تو آپ کی قرات درست ہو گئی اور آپ کی نماز صحیح اور درست ہوگی۔ لیکن اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ اگر پہلی رکعت میں آپ نے ارائیت الذی پڑھ لی اور دوسری رکعت میں اگر آپ ایلافی پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز خراب ہو جائے گی، کیونکہ آپ قرآن کو الٹا پڑھ رہے ہیں، اور الٹا قرآن شریف پڑھنا نماز کے اندر جائز نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ نے ارائیت الذی پہلی رکعت میں پڑھ لیا تو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ جو ہے آگے والی جو انا اعطیناک الکوثر ہے دوسری رکعت میں آپ وہ پڑھیں۔ سمجھ میں آیا؟ دوسری رکعت میں آپ ایلافی یعنی اس سے اوپر والی صورت نہیں پڑھ سکتے، اس سے نیچے والی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ نے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ لی تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ دوسری رکعت میں انا اعطیناک الکوثر پڑھیں یا آپ ارائیت الذی پڑھیں یا ایلاف قریش پڑھیں یا علم ترى پڑھیں، بلکہ جو اس سے ادھر کی صورتیں وہ نہیں پڑھ سکتے، اور اس سے جو نیچے کی صورتیں ہیں یعنی اوپر کی نہیں پڑھ سکتے، جو نیچے کی صورتیں ہیں آپ اذا جا پڑھ سکتے ہیں دوسری رکعت میں، تبت یدا قل هو الله احد، آپ جو سی چاہیں وہ صورت آپ ملا سکتے ہیں، شرط یہ کہ وہ نیچے کی ہو، اس لیے کہ قرآن کو الٹا پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ سمجھ آیا؟ یہ قرات کا مطلب ہے۔ اور خاص کر خیال رہے کہ جب ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو ہمیں خاموش رہنے کا حکم ہے، نہ ہم قرات کرتے ہیں نہ ہی ہم الحمد پڑھتے ہیں، نہ خاموش کھڑے ہوتے ہیں۔ جب منفرد شخص اگر پڑھ رہا ہے اپنی نماز تو اس میں اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ ہر رکعت میں قرات کرے، سوائے فرضوں کی آخری جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں اس سے ہٹ کر کے باقی ہر رکعت میں قرات کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم فرائض پڑھ رہے ہیں تو اس میں پہلے 2 رکعت جو ہوتی ہیں شروعات کی اس میں ہمارے اوپر قرات فرض ہے، اور بعد والی میں ہم قرات نہیں کریں، صرف سورہ فاتحہ پڑھیں یعنی الحمد پڑھیں بس۔ اور اگر اس سے ہٹ کر فرائض سے ہٹ کر اگر ہم سنت پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، اگر ہم وتر پڑھ رہے ہیں تو ان کی ہر رکعت میں ہمارے اوپر قرات ضروری ہے، اس بات کا خیال رہے۔ یہ ایک قرات کا مطلب ہے۔ انشاءاللہ قرات کے تعلق سے مزید اور میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔